بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنی شانیں جھکا دو، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، اور اس زبردست اور مہربان پر بھروسہ کرو جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نہ ڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ نیز یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی میں رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیز و رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پھپھیوں نے سنا تو وہ بہت ڈری اور گھبرائی کہ محمد بیمار تو نہیں پڑ گئے، یہاں کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، پیارے محمد، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ وہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے کہا، کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلا لیا۔ حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ آپ کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکیں تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں۔ اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس پر اس کو کچھ ڈرائیں اور دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی، یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا اور بولا، محمد، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ چچیرے بھائی ہیں، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں کرتے ہو کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے
تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سب سن کر وہ بےتاب ہو گئیں اور بولیں، میرے بھائی، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب نے بہت زور سے کہا لگایا اور کہا، تمہارا کیا؟ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں اور گھر میں بیٹھ رہیں۔ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو، یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔ پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا اور فرمایا، دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پاگل کی بڑھ جانا اور حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئیں، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ لڑکے کی باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا کہکہوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو، قریشی بھائیو! لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بےتابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کے دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضگی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ۔ چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں۔ لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور وہ آپ کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے،
کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں۔ کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا اس سے بات۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے والوں کو اپنے گھر لے آتے یا ارقم کے جہاں لے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے۔ جو ناخواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے تاکہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، یہ باور کرنے کو بھی وہ تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی زد میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی کی پناہ لیں گے۔ ان ہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز کچھ مشرک کعبہ میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا۔ نیز دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کسی طرح روکا جائے اور انہیں ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو۔ تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو۔ بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پہ یہ بات بہت گراں گزری اور وہ کج بحثی پہ تل گئے۔ بولے، کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے، اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک اس کو برداشت کریں گے۔ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے آباء و اجداد تک کو گمراہ کہنے لگا اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشا۔ اچھا تو اب تو ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی موضوع گفتگو تھے۔ کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دھمکانے میں مصروف تھا۔